آنے والی ایپیسوڈز میں فاریہ کی لگنے والی ہے کلاس، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ آئرہ کے بابا وہ کس طرح معافی مانگیں گے آئرہ اور کامیار سے، اور دوسری طرف آئرہ کے سسرال میں اب سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ اشتیاق کیوں کال کرے گا کامیار کو اور کس بات پر اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا، یہ ساری ڈسکشن ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ اشتیاق سب سے پہلے اگر بات کریں اس کی، کیونکہ اس کی پارٹی میں لاسٹ ٹائم جو سین ہوا تھا، کامیار نے جو کچھ کیا تھا آئرہ کے ساتھ، تو اشتیاق پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ اشتیاق کال کرے گا اسے اور سمجھانے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے تو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو تم؟ آئرہ اب جب کہ گھر آ چکی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کامیار کو اتنا آسانی سے وہ معاف نہیں کرے گی اور فاریہ کا پتہ بھی فاش کرے گی، اسے سب کے سامنے لائے گی، ایکسپوز کرے گی، اسے گھر والوں کو بتائے گی کہ کس طرح آج بھی وہ پڑی ہوئی ہے کامیار کے پیچھے۔ اور مزید ہم دیکھیں گے کہ آئرہ کی امی کیوں کال کرتی ہے اسے اور کس طرح وہ جائیں گے ادھر، اور کیا عرفان صاحب اتنا آسانی سے معاف کر دیں گے انہیں، یا پھر اس بار بھی وہ بھگا دیں گے ڈانٹ کے۔ مزید ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آئرہ نے اپنی ماں کو بتایا ہے کہ اشتیاق کی محفل میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے ساتھ، وہ کس حالت میں تھا کامیار، کیا کامیار اپنے سینسز میں تھا یا پھر وہ نشے کی حالت میں تھا، کیونکہ اس کی ماں جب پوچھتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے تمہارے ساتھ اس دن، مجھے عجیب حیرانی ہوئی ہے، تم تو کہتی تھی کہ اب یہ بدل گیا ہے۔ آئرہ گھر آئے گی، کامیار سے بات کرے گی اور کہے گی کیا تماشا لگایا تھا تم نے پارٹی میں، اگر تمہاری حالت ٹھیک نہیں تھی تو تمہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن تمہارا بہنوئی ہے نا اشتیاق، وہ بار بار مجھے اصرار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے آنا چاہیے، اگر میں نہیں گیا تو وہ اپنی پارٹی نہیں کرے گا۔ آئرہ کہتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اشتیاق بھائی ایسا کہیں اور تمہارے نہ آنے سے وہ اپنی پارٹی چھوڑ دیں، تم جھوٹ بول رہے ہو نا۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اور بالکل ایسا ہی ہے۔ صبح جب ناشتے کے ٹیبل پر سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو مزید ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کامیار نے رات والی بات کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن آئرہ سب سچ بتا دے گی، اور اس پر کامیار کا کیا ری ایکشن آنے والا ہے۔ کامیار لائے گا ڈرامہ میں ایک نیا ٹویسٹ، اور دیکھیں گے ہم کہ یہ ٹویسٹ آئرہ کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر جائیں گے کمرے میں ناشتے کے بعد اٹھ کر، تو آئرہ تو اپنے گھر کال کر رہی ہوتی ہے، کامیار تھوڑی دیر اسے سنتا ہے کیونکہ فلک کی کال ہوتی ہے۔ فلک کہہ رہی ہوتی ہے رات جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہے آئرہ، تمہارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، شاید بابا ٹھیک کہتے تھے، بابا نے جو تمہیں کہا تھا نا کامیار کے بارے میں، آج مجھے وہ سچ لگ رہا تھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ کامیار بدل جائے گا کیونکہ تم پیار کرتی ہو اس سے اور وہ بھی شاید پیار کرتا ہے تم سے۔ آئرہ کہتی ہے اسی بات کا تو افسوس ہے اور میں نے ہر ممکن کوشش کر لی اسے بدلنے کی، لیکن کل تم نے پارٹی میں دیکھا تھا نا، میں کچھ بھی کر لوں وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ کامیار ان دونوں کی باتیں تو سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایسے شو کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ کچھ بھی نہیں سن رہا اور اسے اس سب سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ہاں کنسرن بھی تھا اسے اور یہ باتیں اسے افیکٹ بھی کرتی تھی، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس سب سے ٹیز ہونے والی ہے آئرہ۔ ہاں آئرہ کو وہ تکلیف دے رہا تھا، لیکن اگر خاور اب انٹری لیتا ہے آئرہ کی زندگی میں جیسا کہ وہ بار بار کوشش کر رہا تھا، تو اس سے کیا ایفیکٹ ہونے والا ہے ان دونوں کی زندگی پر۔ اور مزید جب ہم دیکھیں گے کہ خاور آئرہ کے سامنے آتا ہے تو آئرہ آپا کھو دیتی ہے، آئرہ غصے میں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے لاسٹ ٹائم تمہیں میں نے منع کیا تھا نا پارٹی میں، تم بار بار کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے نا اب میں کامیار کے ساتھ کافی خوش ہوں۔ خاور کہتا ہے مجھے نظر آ رہا تھا آئرہ تم کتنی خوش ہو اس کے ساتھ، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ آئرہ کہتی ہے کیوں نہیں دیکھ سکتے تم، آخر تمہارا اور میرا رشتہ ہی کیا ہے، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے، پہلے بھی میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن پھر تم اپنی ماں کو لے کر بار بار ہمارے گھر پر آ رہے تھے، تب بھی میں صرف اس لیے خاموش ہو گئی تھی کیونکہ تم لوگ میری بہن کے سسرالی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ اس کی زندگی پر کوئی بھی ایفیکٹ پڑے، وہ بھی صرف میری وجہ سے۔ اگلے دن جیسے ہی آئرہ گھر لوٹتی ہے، گھر والے تو اس کے دیوانے ہو چکے تھے کیونکہ جس طرح اس نے کامیار کے پیرنٹس کے درمیان صلح کرائی تھی اور اب وہ بالکل نارمل جی رہے تھے۔ دوسری طرف کامیار بھی یہ بات آئرہ سے پوچھتا ہے آخر تم نے یہ سب کر کیسے دیا، میں یہ 25 سالوں سے دیکھ رہا ہوں اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن ان لوگوں نے آج تک میری بات نہیں سنی۔ دادی کہتی ہے یہی بیٹا جادو ہے اور تم آئرہ کو مان لو، آئرہ تمہاری زندگی بدل دے گی، اور ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے پیرنٹس کی طرح خوشی خوشی رہو
تو تم آئرہ کی بات مان لو۔ آئرہ مسکراتی ہے دادی کو دیکھ کر۔ گھر والے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بیٹے، اب تو تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ ہمارے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ٹھیک ہوا صرف آئرہ کی وجہ سے۔ یہ سب کہیں گے کامیار کے بابا۔ کامیار حیرانی سے دیکھے جا رہا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کو، کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح نارمل ہو جائیں گے، کیونکہ آج تک ان کے درمیان جو جنگ چھڑ رہی تھی، جس وجہ سے کامیار نے بہت کوشش کی ان کے درمیان سب ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ آج اسے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو آئرہ نے اس سے کی تھیں، اور اسے کہا تھا کہ میں یہ سب ٹھیک کروں گی کامیار، لیکن میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ تم ٹھیک ہوگے، کیونکہ میں نے تمہیں ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم کبھی بھی لائف میں سدھر پاؤ گے۔ اور اس پر کامیار جو جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے، میں نے اسی لیے تمہیں کہا تھا نا، میں نے منع کیا تھا اور بتایا تھا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو اور اس کے بعد تمہیں کچھ حاصل ہونے والا بھی نہیں ہے۔ آئرہ اس سب سے ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں یہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے، کیونکہ آئرہ نے جتنی بھی کوشش کی ہے اسے سمجھانے کی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا اور اسے ذرا سا بھی ایفیکٹ نہیں ہونے والا تھا۔ ایفیکٹ ہوتا ہے، واقعی میں اسے ایفیکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ جیسا شو کر رہا ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آئرہ کو ٹیز کرنے کے لیے، آئرہ کو تکلیف دینے کے لیے، تاکہ آئرہ وہ سب محسوس کرے جو آج تک کامیار نے کیا ہے۔ ہاں کامیار کے ساتھ بھی پہلے بہت غلط ہوا تھا جو کہ سب کر رہی تھی آئرہ، لیکن اب جب کہ کامیار نارمل زندگی کی طرف آنا نہیں چاہتا، آئرہ ٹھیک ہو گئی ہے، اسے نارمل زندگی کی طرف لا رہی ہے، لیکن کامیار آئرہ کی ایک بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آئرہ کو یہ باتیں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کر رہی تھی اور وہ بہت زیادہ کامیار سے مایوس ہو چکی تھی۔ مزید ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کامیار دوبارہ آئرہ کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب وہ خود بھی سب روٹین سے تنگ آ گیا تھا، اب وہ نارمل لائف گزارنا چاہتا تھا جیسے پہلے وہ آئرہ کے ساتھ سوچ رکھے ہوئے تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ وہ کس طرح اپنی لائف پلان کریں گے۔ آئرہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بار وہ نہیں سمجھائے گی۔ اس بار آئرہ کے سمجھانے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا۔ آئرہ کہے گی ہاں کامیار، بہت پیار سے بات کر لی میں نے تم سے، اب تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، میں نے تمہیں ہر بار سمجھانے کی کوشش کی۔ کامیار بھی اسے انگلی دکھائے گا اور کہے گا ٹھیک ہے آئرہ، تم نے کہا ہے نا تم مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے تو تمہیں کب سے یہ کہہ رکھا ہے کہ تم جتنا بھی کوشش کر لو میں سمجھنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی میں بدلنے والا ہوں، جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہے تمہارے لیے، اور ہاں اگر تم ٹائم ویسٹ کرنا چاہتی ہو تو تم کر سکتی ہو۔ آئرہ مسکرائے گی، کیونکہ آئرہ اس بار طے کر چکی تھی کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے، اس لیے اسے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ وہ کہتی ہے کامیار بدلوں گی میں تمہیں، اور ضرور بدلوں گی، تم ایک بات یاد رکھنا، اور بہت جلد تم خود دیکھو گے تم اس سب سے باہر نکل آؤ گے۔ کامیار کہتا ہے یہ میری لائف ہے اور تم اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم مجھے بدل سکتی ہو۔ آئرہ یہاں ایک بہت مزیدار بات کرنے والی ہے۔ وہ کامیار کو کہے گی تم نے دیکھا ہے نا، میں تو تمہارے پیرنٹس کو بھی بدل چکی ہوں، تو تم کیا چیز ہو۔ کامیار اسے حیرانی سے دیکھے جا رہا ہوتا ہے، اسے فاریہ کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ فاریہ نے کامیار کو کہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی سیدھی ہے نہیں جتنی نظر آتی ہے، اور یہ تمہیں برباد کر دے گی۔ کامیار سوچتا ہے یہ برباد کرنے والی تو ہے نہیں، لیکن یہ ضرور اسے کچھ نہ کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ کامیار نے تو طے کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آئرہ کی بات تو ماننی نہیں، کیونکہ اسی بات سے وہ اسے تکلیف دینے والا تھا۔ اب جب کہ فاریہ دوبارہ انٹرفیئر کر رہی تھی ان دونوں کی زندگی میں، اور آئرہ کو بھی اب لگ رہا تھا کہ کچھ کرنا پڑے گا اسے نکالنے کے لیے۔ آئرہ پہلے تو کامیار سے بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے تمہاری دوست ہے نا، وہ کہتا ہے ہاں میری دوست ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے دوستی باہر تک رکھو، تو پھر یہ گھر بار بار کیوں آ جاتی ہے۔ کامیار یہاں لگ رہا ہوتا ہے اسے کہ جیلس ہو رہی ہے آئرہ۔ وہ آئرہ کو کہتا ہے تم جیلس ہو رہی ہو نا کہ فاریہ میرے گھر پر آتی ہے، میرے پاس آتی ہے۔ آئرہ کہتی ہے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے جیلس ہونے کی، اور نہ ہی میں فاریہ اور تمہارے ریلیشن شپ کی وجہ سے کچھ بھی افیکٹ ہو رہی ہوں، ہاں میں یہ صرف اس لیے چاہتی ہوں کیونکہ انکل آنٹی ان کو اچھا نہیں لگتا کہ تم بار بار اسے گھر پر لے کر آؤ، وہ نہیں چاہتے کہ یہ بار بار یہاں تمہارے پیچھے چکر لگاتی رہے۔ فاریہ وہیں کھڑی ہوتی ہے۔ فاریہ ان دونوں کی باتیں سن کر مسکراتی ہے اور کہتی ہے آئرہ مجھے نہیں لگ رہا تم انکل آنٹی کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہو، مجھے تو لگ رہا ہے تم خود جیسے کامیار کہہ رہا ہے جیلس ہو رہی ہو۔
آئرہ کہتی ہے تمہیں ہمارے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور پلیز تم انٹرفیئر نہیں کرو نا ہماری زندگی میں۔ تم جانتی ہو کامیار کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے، اس سب کے باوجود تم بار بار چلی آتی ہو مجھے تنگ کرنے کے لیے۔ آئرہ جب یہ بات کرتی ہے تو کامیار آئرہ کو کہے گا تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی بچہ ہوں اور تم کس طرح بات کر رہی تھی فاریہ کے ساتھ؟ آئرہ کہتی ہے ہاں تم جیسا بیہیو کرتے ہو اور جس طرح کا روڈ بیہیویئر ہے تمہارا اور موڈ سوئنگز کرتے رہتے ہیں تمہارے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کچھ کر لیتے ہو، تو مجھے لگتا ہے تم بچوں سے بڑھ کر ہو اور تمہیں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ آئرہ جب یہ بات کرتی ہے تو کامیار کہتا ہے اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا نا تم خود کی زندگی برباد کر لو گی۔ آئرہ کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو کامیار، میں نے تمہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی اور میں نے آج تم سے وعدہ کیا ہے نا میں تمہیں بدلوں گی اور ہاں یہ میں کروں گی۔ کامیار کہتا ہے لیٹس سی جو ہوتا ہے میں دیکھوں گا کیا ہو رہا ہے اور تم جتنی بھی کوشش کر لو یہ سب تو ایسے ہی چلے گا۔ کامیار جو کہ صرف ایک ہی بات پر ڈٹا ہوا تھا اور اس نے اپنی سوئی اسی بات پر اٹکائی ہوئی تھی کہ آئرہ کی بات نہیں ماننی اور وہ سوچتا تھا کہ صرف یہی ایک بات ہے جو کہ آئرہ کو تکلیف دے سکتی ہے، لیکن آئرہ وہ بھی اس سے کم ضدی نہیں تھی۔ آئرہ سوچتی ہے کہ کامیار نے کیونکہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اسے تکلیف دے گا اس کی بات نہ مان کر، تو کیوں نہ وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائے جس سے کامیار خود آ کر اس سے بات کرے اور اس سے پوچھے کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ساری پلاننگ کے مطابق چلے اور کامیار واپس آ جائے لائف کی طرف۔ ہاں پیار آج بھی وہ کرتی تھی کامیار سے، ضد میں تھی تھوڑی کیونکہ کامیار جس طرح اس سے ٹریٹ کر رہا تھا اس نے کبھی اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ کامیار اسے اس طرح ٹریٹ کرے گا، اس لیے وہ بھی تھوڑا نخرہ دکھاتی ہے اس سے بات کرتے ہوئے۔ لیکن جب فاریہ کی بات آتی ہے تب وہ بہت زیادہ سیلفش ہو جاتی ہے اور کامیار کو لے کر وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے جیسے ہی اس کا نام جڑتا ہے فاریہ کے ساتھ یا فاریہ کوئی بھی ایسی حرکت کرے گی کامیار کی لائف میں تو وہ کہتی ہے فاریہ کو تو وہ رہنے نہیں دے گی اس طرح کامیار کی زندگی میں، اس لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کامیار وہ سوچتا ہے کہ یہ اتنا آسانی سے اسے چھوڑنے والی نہیں ہے، کامیار بھی ڈرتا تھا اور جیسے ہی کوئی ایسی بات ہوتی اور آئرہ اسے آنکھیں دکھاتی تو کامیار فوراً ہی اس سے پیچھے ہٹ جاتا جب کوئی تھرڈ پرسن ان دونوں کے درمیان ہوتا۔ ہاں ان دونوں کے درمیان خود کی نوک جھوک اکثر چلتی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی کوئی اور بندہ ان کی لائف میں انٹرفیئر کرتا تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کامیار نے ہر بار ساتھ دیا صرف آئرہ کا، اور یہی بات تھی جو کہ آئرہ کو آج بھی اس گھر میں اور کامیار کی زندگی میں رکھے ہوئے تھی۔ آئرہ یہ بات تو جان گئی تھی کہ کامیار آج بھی اسی کو پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے اس سے، لیکن کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ آئرہ کی وجہ سے ہوا تھا، تکلیف دی تھی اس نے آئرہ کو اور بدلہ لینے کے لیے ہاں وہ یہ سب کر رہا ہے، اسی لیے آئرہ کو بھی اب یہ بات محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اگر اسے نارمل لائف کی طرف آنا ہے تو سب سے پہلے اس فاریہ نام کی بوٹی کو اس کی زندگی سے نکالنا ہوگا، کیونکہ جب تک فاریہ ہے ان دونوں کے درمیان وہ کچھ بھی نارمل ہونے نہیں دے گی، کیونکہ فاریہ اب بھی ایک ہی ایجنڈے پہ کام کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کامیار آج واپس آئے گا اس کے پاس، وہ چھوڑ دے گا آئرہ کو۔ اسے یہ لگتا تھا کہ آئرہ کیونکہ ناخوش ہے اس کے ساتھ، بار بار آئرہ کی بہن فلک اسے کالز کر رہی ہوتی ہے اس سے حال احوال لینے کے لیے پارٹیز والا اور اس سے پوچھنے کے لیے کہ تم اگر خوش نہیں ہو تو میں بابا سے بات کرتی ہوں، تم چھوڑ دو اس کامیار کو۔ آئرہ کہتی ہے نہیں فلک، اب میں آ گئی ہوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اب میں کامیار کو نہیں چھوڑنے والی اور نہ اس طرح میں جاؤں گی۔ ہاں تم تو جانتی ہو نا بابا نے پہلے ہی مجھے کہا تھا کہ میں زیادہ دیر یہاں ٹکنے والی نہیں، میں انہیں ثابت کروں گی، پروو کروں گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میری چوائس کچھ غلط نہیں تھی، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس طرح چھوڑ کر آ جاؤں گی یہاں سب؟ اب آئرہ کے جو ساس سسر ہوتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ افیکٹ ہوئے تھے اس سب سے، اور آئرہ جس طرح بیہیو کرتی تھی کامیار سے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک کر دیا جائے، کیونکہ آئرہ ہی تھی جو کہ ان کو نارمل لائف کی طرف لے کر آئی تھی۔ آئرہ کی وجہ سے آج وہ ایک ہی ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ آج سے پہلے 20-25 سال میں ایک بار بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اس بات کا پروف تھا دادی نے کئی بار آئرہ کو بتایا تھا
کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے بیٹے، میں نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی کئی بار، کامیار وہ بھی اسی وجہ سے اتنا زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے، اور ہاں وہ بھی شاید امپریس ہوا ہے تم سے جب سے تم نے اس کے پیرنٹس کے درمیان سب کچھ ٹھیک کروایا ہے۔ آئرہ کہتی ہے ہاں دادی مجھے بھی لگتا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی آئرہ ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہے کامیار آ جاتا ہے۔ کامیار کہتا ہے چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آئرہ کہتی ہے نہیں ضرورت نہیں ہے، اور پلیز تم بار بار یوں حق نہیں جتایا کرو مجھ پر، تم جانتے ہو نا تم اب یہ حق کھو چکے ہو، اور تب تک میں تمہیں یہ حق نہیں دینے والی جب تک تم نارمل نہیں ہو جاتے اور یہ ایکسیپٹ نہیں کر لیتے کہ تم واقعی میں مجھ سے پیار کرتے ہو۔ دوسری طرف دیکھیں گے ہم کہ آئرہ کی ماں بار بار آئرہ کے بابا کو ایک ہی بات کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آئرہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا، کوئی بلنڈر نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ایسا کچھ کرنے والی تھی، یہ سب کچھ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے اور کامیار کی وجہ سے ہاں کہیں نہ کہیں یہ سب ہوا ہے۔ عرفان صاحب تو پہلے ہی کامیار سے سخت نفرت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ہر غلطی میں نام آئے گا کامیار کا تو وہ کہیں گے اسی لیے میں کہتا تھا، آئرہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ تم اس سے شادی نہیں کرو۔ وہ کہتی ہے ہاں پہلے مجھے ایسا لگتا تھا، لیکن اگر ہم آئرہ کے ساتھ زبردستی کرتے اور اس کی شادی کہیں اور کروا دیتے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی۔ اب وہ وہاں رہ رہی ہے، سرکمسٹینسز جان گئی ہے وہاں کے، اور وہ اسے لگتا ہے کہ سب کچھ سالو کر لے گی اور سارٹ آؤٹ کر کے ہی آئے گی واپس۔ وہ کہتے ہیں نہیں واپس آنے کی تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں نے یہ بات پہلے ہی تمہیں بتائی تھی، لیکن عرفان صاحب آخر باپ ہیں، وہ اس سب سے پیچھے ہٹ ہی جائیں گے۔ عرفان صاحب کے پاس جائیں گے آئرہ اور کامیار جا کر سب سے پہلے بات کرے گا، عرفان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ آپ یہ سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تو عرفان صاحب اس کی کوئی بھی بات نہیں سنیں گے اور صاف انکار کر دیں گے، اسے کہیں گے تمہیں ضرورت نہیں ہے مجھ سے بولنے کی یا بات کرنے کی۔ کامیار کہتے ہیں ہاں لیکن آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ میں آپ کا داماد ہوں، آپ کی بیٹی پیار کرتی ہے مجھ سے، اور اسی لیے میں آیا تھا کیونکہ مجھ سے اس کی اتنی پریشانی اور ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھی نہیں جاتی۔ عرفان صاحب کہتے ہیں جو بھی ہو لیکن تمہیں ضرورت نہیں ہمارے معاملات میں بولنے کی۔ آئرہ پاس آتی ہے، بیٹھتی ہے بابا کے پاس، کہتی ہے بابا پلیز ایک بار ہمیں معاف کر دینا، کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا اور میں پہلے سے شرمندہ ہوں، مجھے لگ رہا تھا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ کامیار بھی جائے گا، آئرہ بھی جائے گی، عرفان صاحب وہاں رونے لگ جاتے ہیں۔ عرفان صاحب کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ کنٹرول کر پائیں گے اور آئرہ کے سامنے پہلے کی طرح ڈٹے رہیں گے اور شو آف کریں گے کہ وہ آج بھی اس سب سے افیکٹ نہیں ہونے والے اور نہ ہی انہیں کچھ بھی اثر ہونے والا ہے۔ لیکن جب آئرہ کے آنسو دیکھتے ہیں تو وہ وہیں پہ گل جاتے ہیں۔ عرفان صاحب کہتے ہیں ہاں آئرہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ معافی مانگیں گے کامیار اور آئرہ سے اور کہیں گے میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا شاید غلط تھا، ہاں تم لوگ پیار کرتے تھے اور کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ کامیار بھی وہیں عرفان صاحب سے معافی مانگے گا، انہیں کہے گا ہاں انکل مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے یہ سب غلط کیا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ فاریہ اپنے بابا کو کہتی ہے بابا مجھے لگتا ہے کامیار اس لڑکی کے ساتھ خوش نہیں ہے، لیکن اس کے باپ کو اس کی ماں پہلے ہی سمجھا چکی تھی کیونکہ نفیسہ نے اسے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی بار بار پیچھا کر رہی ہے میرے شادی شدہ بیٹے کا، اور میں نہیں چاہتی کہ اب وہ ان دونوں کی لائف میں انٹرفیئر کرے۔ اور دادی بھی یہی بات سمجھانے کی کوشش کر چکی تھی فاریہ کو کئی بار، اور کیونکہ اس نے نفیسہ کے بارے میں جان لیا تھا کہ نفیسہ اور ان دونوں کے درمیان سب کچھ نارمل ہو چکا ہے اور اب پہلے والی روٹین بھی نہیں رہی، تو وہ نفیسہ کو بھی کہہ چکی تھی اور کہا تھا کہ تم سمجھاؤ فاریہ کو وہ اب انٹرفیئر نہیں کرے۔ اس لیے نفیسہ نے کہا تھا فاریہ کو ہاں وہ ویسے بھی سوچ رہی تھی کہ ان دونوں کی زندگی میں اب فاریہ کا انٹرفیئرنس برداشت نہیں ہوگا۔ دادی جو کہ کافی زیادہ خوش بھی ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ آئرہ کافی پروگریس کر رہی ہے کامیار کی لائف میں واپس آنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ گھر لوٹیں گے دادی ان سے پوچھے گی تو آئرہ بتائے گی بابا نے ہمیں معاف کر دیا۔ آئرہ کافی خوش بھی تھی۔ کامیار اس سب کا کریڈٹ خود لیتا ہے اور کہتا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، آئرہ تم یہ بھی بتاؤ۔ آئرہ کہتی ہے نہیں دادی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی تھا ہاں آپ جانتی ہیں نا میں نے اپنے بابا کو منانے کے لیے کتنی کوشش کی
تھی اور اسے بھی میں وہاں خود لے کر گئی تھی۔ فلک بھی خوش ہوتی ہے جب آئرہ اسے بتاتی ہے کہ میں بابا سے ملنے گئی تھی اور بابا نے مجھے معاف کر دیا۔ کامیار اس سب کا کریڈٹ خود لے گا اور کہے گا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، آئرہ کہے گی میری وجہ سے، لیکن دونوں وہ خوش ہوں گے کیونکہ کامیار بھی چاہتا تو یہی تھا کہ آئرہ کے پیرنٹس واپس آ جائیں اس کی لائف میں۔ ہاں وہ ایسے ہی ایکسپریس کر رہا تھا جیسے اس سب سے کچھ بھی ایفیکٹ نہیں ہوتا اسے، لیکن اندر ہی اندر اسے یہ بات ایفیکٹ کر رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ آئرہ کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہے۔ اور دیکھا جائے تو کامیار بھی اب اس سب سے تنگ آ گیا تھا، وہ بھی نارمل روٹین سے تنگ آ چکا تھا، وہ لائف کی طرف واپس آنا چاہتا تھا، اسے لگتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔